پھر ایک بڑھیا اپنے ایک بیٹے کو لے کے آپ کے پاس حاضر ہوئی اور آپ کی خدمت میں اسے وقف کر دیا۔ بہجت الاسرار کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ تو اس نے آپ کی خدمت میں اپنے بیٹے کو دیا اور آپ سے یہ عرض کی کہ حضور آپ اس کی تربیت کریں، یہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ اسے دین سکھائیں، آپ اسے روحانیت کی طرف لے کے آئیں، آپ اسے اللہ کی یاد کی طرف لے کے آئیں، یہ بیٹا آپ کی بارگاہ میں ہی رہے گا۔ آپ نے اسے قبول فرما لیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جب آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا روٹیوں کے خشک ٹکڑے کھا رہا ہے۔ تو وہ دیکھ کے بڑی پریشان ہوئی۔ اس کے ذہن میں تو یہ تھا کہ بیٹے کو 3 ٹائم اچھا کھانا ملتا ہوگا اور خانقاہ پہ وہاں پہ اچھا اہتمام کھانے کا ہوتا ہوگا، لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ وہ اس کا بیٹا روٹیوں کے خشک ٹکڑے کھا رہا ہے تو وہ فوراً بڑی پریشان ہو گئی۔ وہ جلدی سے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے کی طرف گئی کہ میں آپ سے جا کے شکایت کروں کہ میں نے آپ کے پاس بچہ بھیجا تھا تو وہ روٹیوں کے خشک ٹکڑے کھا رہا ہے۔ تو جیسے ہی وہ حجرے میں پہنچی تو دیکھتی کیا ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مرغی بھنی ہوئی پڑی ہوئی ہے اور آپ مرغی تناول فرما رہے ہیں بھنی ہوئی۔ تو وہ مزید برہم ہوئی، غصے میں آ گئی، آپ سے عرض کرنے لگی حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ میرے بیٹے کو تو آپ روٹی کے خشک ٹکڑے کھلا رہے ہیں اور آپ خود یہاں پر مرغیاں بھون کے کھا رہے ہیں۔ تو جب اس نے یہ بات عرض کی، وہ غصے میں تھی، برہم تھی اور اس کا لہجہ بھی بہت تلخ تھا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو مرغی کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی ان ہڈیوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کے کھڑی ہو جاؤ۔ تو وہ تمام آن ہی آن میں ہڈیاں آپس میں ملتی ہیں اور وہ مرغی بن گئی، اور مرغی بن کے وہ مرغی آواز بھی دینے لگی، بولنے بھی لگی۔ تو اتنے میں وہ عورت جو ہے بہت حیران ہوئی۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا کہ جب تیرے بیٹے کا بھی یہ مقام ہو جائے گا، جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تیرے بیٹے کو بھی یہ مرتبہ عطا ہو جائے گا، پھر وہ بھی مرغی کھا لے گا، لیکن ابھی وہ مشکلات کے دور سے گزر رہا ہے، ابھی وہ آزمائشوں کے دور سے گزر رہا ہے، اس پہ یہ مقام بھی آنا ہے، تو مشکلات کے دور سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو آپ نے اس عورت کو یہی درس دیا کہ اگر تیرے بیٹے نے کوئی مقام حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے اس کو تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا، اس کو پریشانیوں سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کائنات میں سب سے بڑھ کے محبوب اللہ کو اپنے رسول ہیں۔ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی مشکلات سے گزارا۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ کسی بھی نبی پر اتنی مشکلیں نہیں آئی، اتنی تکلیفیں نہیں آئی جتنی مشکلات اور تکلیفیں مجھ پہ آئی ہیں۔ حضور کتنی آزمائشوں سے گزرے، ساری کائنات کے محبوب ہیں، اللہ نے ساری کائنات کا مالک بنایا ہے، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، لیکن 40 دن تک آپ کے گھر چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ آپ نے فقر کی زندگی گزاری، آپ نے مشکلات کی زندگی گزاری، آپ اتنی عبادت کرتے کہ آپ کے پاؤں میں ورم پڑ جاتا، یعنی پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی حضور آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صدقے سے لوگوں کی بخشش فرما دی ہے، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو تو اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرما دیا ہے۔ تو حضور فرمایا کرتے تھے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اس قدر آپ نے تکلیفوں کو برداشت کیا، مشکلات کو برداشت کیا، اور آپ کی امت کے جو اولیاء تھے وہ بھی انہی مشکلات سے گزر کے پھر اللہ انہیں مقام بھی عطا فرماتا تھا۔